کچھ باتیں مردوں میں ہیں جو عورتوں میں نہیں ہے، تو دونوں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو عورتیں اس سے بڑی خوش ہو گئیں کہ اس میں عورتوں اور مردوں کو یکساں کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ اسی تحقیر کا حصہ ہے۔ کیا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مرد کھانا نہیں پکاتے، جھاڑو نہیں دیتے، گھر صاف نہیں کرتے، تو یہ کام عورتیں کر دیتی ہیں۔ عورتیں پڑھتی لکھتی نہیں ہیں، علمی موضوعات گفتگو نہیں کرتی، یہ کام مرد کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو عورتوں کو رہنا وہی ہے، صرف جملہ بدل دیا گیا۔ جملہ یہ بنا دیا گیا کہ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ مکمل ہیں۔ دونوں میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن کمی کیا؟ کمی یہ ہے کہ مردوں کے اندر کمی یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں پکاتے، جھاڑو نہیں لگاتے، گھر صاف نہیں کرتے، یہ کام عورتیں کر دیں گی۔ اور عورتوں میں کمی یہ ہے کہ وہ پڑھتی لکھتی نہیں ہیں، سوچتی نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہوتی، یہ کام مرد کر دیں گے، دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کریں گے۔ یہ جملہ بھی اسی کا حصہ ہے، صرف انداز بدل دیا گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جملہ بھی غلط ہے، سخت گمراہ کن ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مکمل نہیں ہیں، بلکہ دونوں کامل ہیں۔ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ سارے کام عورتیں کر سکتی ہیں، اور جو کام عورتیں کر سکتی ہیں وہ سارے کام مرد کر سکتے ہیں۔ کھانا بہترین سے بہترین مرد بھی پکا سکتے ہیں، کپڑے مرد بھی سی سکتے ہیں، گھر مرد بھی صاف کر سکتے ہیں۔ آج بہت سی ملازمتیں دنیا میں جو موجود ہیں، صفائی ستھرائی کو سے مرد پیش ہیں، وہ کرتے ہیں۔ جو کام عورتیں کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں، اور جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ سارے سب ہو رہا، ساری چیزیں کہیں کہ قرآن اور سنت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مکمل ہیں، کہیں نہیں یہ ہے۔ یہ بات محض اسی وہی جو پہلی بات تھی، اسی بات کو مہذب انداز میں پیش کرنا ہے بس۔ تو دوسری گمراہی یہ ہوئی عورتوں کے بارے میں، دوسری کہ عورتیں اور مرد کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی مکمل ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ذرا تھوڑا پیچیدہ ہے۔ اب ہم لوگ جو مدرسے میں پڑھتے تھے، ندوے میں پڑھتے تھے، تو وہاں پر بات آتی تھی کہ بھائی عورتیں پردے میں کیوں رہتی ہیں، عورتوں کو اندر کیوں رکھا جاتا ہے، مرد جو ہے سارے کام دنیا میں ہر جگہ کر رہے ہیں، اور عورتیں اس طرح سے کچھ چھپائی گئی ہیں۔ تو ایک دلیل دی جاتی تھی جو ہم لوگ کو بڑی معقول لگتی تھی، اور مولا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کا میں مانتا ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے جو اپنی کتاب پردہ لکھی ہے اس کے بارے میں میرا تاثر یہی ہے۔ اب میں نے جماعت اسلامی کے مرکز میں دلی میں کہا بھی کہ مولا مودودی کی کتاب جو ہے اسلام کی نمائندگی کم کرتی ہے، مسلمان تہذیب کی نمائندگی زیادہ کرتی ہے۔ جو مسلمانوں کا کلچر ہے وہ اس میں بھر دیا گیا ہے زیادہ تر، اور جو اصل اسلامی تعلیمات ہیں وہ اس میں کم سے کم ہیں۔ مولا مودودی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ عورتیں بڑی قیمتی ہیں، اور جب انسان کے پاس قیمتی سامان ہوتا ہے، مطلب انسان کے پاس کوئی معمولی چیز ہو جس کی کوئی قیمت نہیں ہو، تو اس کو گھر کے باہر بھی رکھ دیتا ہے اور ادھر کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ قیمتی چیز ہوتی ہے جیسے کوئی موتی کا ہار ہے، سونے کی چیز ہے، اس کو چھپا کر کے گھر کے کونے میں باکس میں رکھتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ عورتیں ہمارے یہاں چونکہ قیمتی ہیں اس لیے ہم ان کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو عورتیں بڑی دھوکے کھائی تھی باقی آخری تو بڑی زیادہ دلیل، ہم کو اتنا قیمتی بنا دیا گیا موتی کی طرح اور سونے کی طرح، اور یہ بات مجھ کو بھی بڑی اچھی لگتی تھی۔ ہم لوگ مدرسے میں تھے، اسی کو استعمال کرتے دلیل کے طور پر، لیکن جب میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ اسی کا حصہ ہے، اسی تحقیر کا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ عورتوں کی حیثیت محض پراپرٹی اور جائیداد کی ہے، سامان کی ہے۔ عورتوں کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، خیر و شر کی تمیز نہیں ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اچھی اور بری بات سوچ نہیں سکتی ہیں۔ مرد ان کو جائیداد کی طرح، ملکیت کی طرح، قیمتی سامان کی طرح استعمال کرے۔ میں نے امریکہ میں اور بلکہ یہاں یورپ میں بھی بہت سے لیکچر دیے، اس میں مرد عورت دونوں شریک ہوتے ہیں۔ تو میں نے پھر یہی کہا کہ اگر عورتیں یہ بات کہنے لگیں کہ مرد ہم سے زیادہ قیمتی ہیں، لہذا ہم ان کو باکس میں بند کر کے گھر کے اندر رکھیں گے، باہر نہ نکلے کہ مرد بڑے قیمتی ہیں، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ ہنسنے لگے۔ اگر آپ یہی دلیل مردوں کے لیے دیں کہ مرد بڑے قیمتی ہیں، ان کو گھر کے اندر چھپا کے ہم رکھتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ اتنی قیمتی چیز باہر کہاں جائے گی؟ کوئی مرد اس کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ساری قیمت جو ہے سامان کی ہے۔ عورتوں کو سامان بنا دیا گیا ہے کہ جیسے ایک قیمتی سامان کو چھپا کے رکھتے ہیں، ایسے عورتیں ہمارے نزدیک قیمتی سامان ہیں، ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ عورتوں کی عقل کی توہین ہے اس جملے کے اندر۔
تو یہ جو ہے یہ تین چیزیں ہیں جو حاوی رہی ہیں اور آج تک حاوی ہیں انسانی ذہنوں پر. اس سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے. ابھی ہندوستان کے اندر، پاکستان بھی یہ صورتحال ہوگی، اور بہت سی جگہوں پر علماء بہت سی آزادیاں عورتوں کو دے رہے ہیں. بہت سے مدرسے کھل رہے ہیں عورتوں کی تعلیم کے لیے. اور اسی طرح سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں. یہ بات شروع ہو گئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کچھ خیر شروع. میں نے کہا نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ جو شروع ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بنیادی صحیح نہیں ہے. ابھی تک یہ ذہن نہیں بنا ہے کہ عورتیں باعزت ہیں، عورتوں کی عزت ہے. مرد عورتوں کو جو حقوق دے رہے ہیں وہ مجبوری میں دے رہے ہیں. ان پر ایک جبر ہے جس کے نتیجے میں دے رہے ہیں. اندر سے وہ اس کے قائل ہے کہ عورتوں کا یہ مقام نہیں ہے. اور میرے سامنے مردوں سے، علماء سے گفتگو کرنے کی بہت سی مثال جن سے میرے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں. میں ایک مدرسے میں گیا انگلینڈ میں جو اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بنا تھا. انہوں نے مجھ کو بلایا تھا کہ میری کتاب تھی، تو بلایا تھا. جب میں نے لڑکیوں کو پڑھایا، وہ عالمہ بن رہی ہیں. تو جب میں نے تھوڑا سا سوال کیا تو معمولی باتیں بھی ان کو نہیں معلوم، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی وہ بھی نہیں معلوم ہے علم کی. تو میں نے پوچھا اساتذہ سے کہ بھائی یہ تو جو ذمہ دار لوگ تھے کہ یہ لڑکیاں یہاں عالمہ بن رہی ہیں، تو ان کو کوئی آتا ہی نہیں. تو کہہ رہا ہمارا مقصد پڑھانا نہیں ہے. تو میں تو بڑا حیران ہو گیا بھائی کہ مدرسے میں تو پڑھانا ہی مقصد ہوتا ہے. تو اتنا بڑا ادارہ قائم کیا گیا، چندے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو ذمہ دار تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد پڑھانا ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد یہ ہے کہ انگلینڈ میں جب تک لڑکی 16 سال کی ہے تب تک اس کو اسکول جانا ہے، اور اس کے بعد کوئی جانا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو ہم اس وقت تک کے لیے یہاں رکھتے ہیں کہ 16 سال کی ہو جائے پھر شادی ہو جائے. پڑھانا لکھانا مقصود نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو اسکول یہاں بنے ہوئے ہیں حکومتوں کے، اس میں نہ جائیں، ان سے نکال کر کے یہاں چھپا کے رکھتے ہیں. یہاں رہیں اور کچھ سیکھیں نہ سیکھیں یہ مقصد نہیں ہے. 16 سال کی ہو جائیں پھر ان کی شادی ہو جائے. یہ ہے، یہ صورتحال ہے. مقصد یہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہوں. ایسی جب میری کتاب آئی آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، تو ہمارے یہاں شہر ہے لیسٹر، تو اس کے بہت کئی علماء نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ عورتوں کی تعلیم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کیوں، اس میں کیا خرابی بھائی؟ کہہ رہے ہمارے یہاں تو اتنے مرد کافی جو فتویٰ دے سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں، تو عورتوں کا عالم ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ ذہن بیٹھا ہوا ہے کہ عورتیں کیوں پڑھیں بھائی؟ جب مرد کافی ہیں، مرد علماء ہیں، مرد فقیہ ہیں، مفتی ہیں، تو عورتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے یہاں ایک شہر میں تقریر کی بلیک برن میں، اور دن بھر تقریر کا، بلکہ پورا 10 تھا، دن بھر کا پورا کورس تھا. تو شام کو جو مسجد کے امام تو میرے پاس آئے اور اس کو الگ لے گئے سب سے ہٹا کر کے، کہنے کہ آپ جو کچھ پڑھاتے ہیں پڑھائیں، یہ نہ پڑھائیں کہ عورتیں مسجدوں میں آ سکتی ہیں. میں نے کہا بھی ایسی کیا بات ہے کہ کوئی آپ کو کوئی دلیل مل گئی کیا؟ کہہ رہے ہیں دلیل کی بات نہیں، ہم عورتوں کو مسجد میں آنا ہی چاہتے نہیں کہ آئیں. بس سیدھی بات یہ ہے. آپ اس دلیل وغیرہ کی بات نہ کریں، ہم چاہتے نہیں کہ عورتیں مسجد میں آئیں. تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک، سیدھی بات یہ، ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ عورتیں بھی عزت کی مستحق ہیں. عورتوں کو بھی وہ سارے مقام حاصل ہیں جو خدا اور رسول نے دیے. یہ بات ذہنوں میں آ ہی نہیں ہے. تو جو چھوٹے موٹے حقوق دیے جا رہے ہیں وہ دباؤ کا نتیجہ ہے. بین الاقوامی دباؤ ہے، یا مقامی دباؤ ہے، یا عورتوں کی تحریکوں کا دباؤ ہے. کوئی نہ کوئی دباؤ ہے جس کے نتیجے میں لوگ، لیکن جب وہ لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کے جو جملے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی جو تحریریں ہوتی ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں. ہندوستان کے اندر، پاکستان پہلے ایک ہی ملک تھا، اسی ہندوستان کے اندر 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں بڑے بڑے مفتی لوگ، ان کا فتویٰ تھا کہ عورتوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے. عورتوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے، کیونکہ اگر عورتیں لکھ لیں گی تو پھر اپنے عاشقوں کو خط لکھیں گی. یہ دلیل دی گئی تھی. بتائیے بھائی. حالانکہ دنیا کے اندر جب کوئی خط ہوگا تو مرد بھی لکھیں گے، اور اگر کسی کو خط لکھے گا تو مرد بھی لکھے گا. اگر یہی دلیل مردوں کے لیے دی جائے کہ مرد اگر پڑھنا لکھنا شروع کر دیں گے تو شر ہوگا، فتنہ ہوگا، تو کیا میں ایک مرتبہ دیوبند گیا، تو وہاں پر معلوم ہوا کہ ایک عالم، ان کا نام جانتا ہوں میں، اور انہوں نے بہت پیسہ اکٹھا کیا، چندہ کیا کہ دیوبند کے اندر جیسے دارالعلوم دیوبند ہے مردوں کے لیے، ایسی عورتوں کا ایک دارالعلوم بنایا جائے. جب انہوں نے سب چندہ وغیرہ کر دیا تو پھر رک گئے. اور وجہ یہ انہوں نے بتائی ہے کہ کسی آدمی نے، کسی عالم نے کو مشورہ دیا کہ فلاں ایک مدرسے میں
وہاں پر ایک لڑکیوں کا مدرسہ تھا، تو ایک لڑکی طالبہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، تو آپ نہ بنائیے. تو آپ یہ بتائیے کہ بھائی اگر اس طرح کے کیس تو مردوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ساری خرابی پائی تو کیا آپ سارے داروں بند کر دیں گے، سارے ادارے بند کر دیں گے؟ میں اصل میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی بات جو خرابی کی رہی وہ یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی سورہ ملک کی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، یعنی مرد عورت یہ دونوں انسان ہیں، دونوں کو بنایا اس لیے ہے تاکہ دنیا کے اندر ایک وقفہ، ایک وقت گزاریں اور ان کی جو خوبیاں ہیں وہ سامنے آئیں. خوبیوں کو سامنے آنے کا موقع ملنا چاہیے کہ ان کے اندر حلم کی خوبی ہے، صبر کی ہے، جاننے کی ہے، اللہ سے واقفیت کی ہے، شکر کی ہے، ساری خوبیاں جن کا دنیا علم پر ہے وہ سب سامنے آئیں اور اس کا پورا موقع ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو امتحان گاہ بنائی دنیا، اس امتحان گاہ میں اگر انسان کو موقع ہی نہیں ملے گا تو امتحان پاس کہاں سے ہوگا؟ اسی لیے پیغمبروں کی کوشش یہ رہی ہے کہ اس امتحان گاہ کے اندر مردوں اور عورتوں دونوں کو پورا موقع ملے، اور جو خرابی ہے اس خرابی کو کاٹا جائے، کسی کو اچھائی سے محروم نہ کیا جائے. میرے کو استاد تھے مولانا شہباز رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے ہم علماء کا کام یہ ہے کہ اگر کسی کی انگلی میں، چھوٹی سی انگلی ہے نا، اس میں زخم ہو جائے تو اس کا علاج نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ انگلی کاٹ دو. اگر عورت نے کوئی غلطی کی ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس غلطی کی اصلاح کرو، عورتوں کو گھر میں بند کر دو، عورتوں کو کہیں آنے نہیں دو، تو پھر دنیا کہاں سے خوبی پیدا ہوگی؟ معاشرے کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ زنا ہے. سب سے بڑی برائی، شرک کے بعد سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ زنا ہے. اس سے بڑی برائی کوئی موجود ہی نہیں ہے. یہ برائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. آپ کے زمانے میں کئی واقعات پیش آئے جس میں مردوں اور عورتوں نے زنا کیا، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ چونکہ عورتوں اور مردوں نے زنا کیا ہے عورتوں کو گھر بند کر دو. نہیں، جن لوگوں نے زنا کیا ان کو سزا دی، باقی اور لوگوں کو بھلائی کے کاموں میں اور قدریں حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے، اور کہا کہ نہیں، عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جرائم موجود ہوں گے، غلطیاں ہوں گے، گناہ ہوں گے، جو گناہ کی جڑیں ہیں ان کو ختم کرو. عام انسانوں کو پر کے جو مواقع ہیں ان کا نقصان نہ کرو. اگر کسی ایک عورت نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا مل جائے. اس کی وجہ سے ساری عورتوں پر سزا دینا کہ وہ کہیں نکل نہیں پائیں، کہ یہ کس دنیا، یہ غیر معقول ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن یہی چیز جو سمجھ سے بالاتر ہے، عورتوں کو مردوں کو نافذ نہیں کی گئی. اگر آپ جا کر کے مردوں کے جو مدرسے ہندوستان پاکستان، اس کی خامیوں کو نوٹ کریں جو میں بتانا چاہتا، تو وہ خامیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں جو عورتوں کے اسکول میں نظر آتی ہیں. لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مردوں کے سارے مدرسے بند کر دو. وہ کہیں گے نہیں، جو غلطی ہے اس کا ہم اصلاح کر دیں گے، مدرسے چلتے رہیں گے، کیونکہ اگر مدرسے نہیں ہوں گے تو لوگ پڑھیں کہاں سے؟ تو غلطیوں کی اصلاح کر دیں گے، مدرسے چلتے رہیں گے. تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی کہ عورتوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مردوں سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کرو. ان غلطیوں کی وجہ سے ساری قوم کو سزا نہ دو، ساری عورتوں کو سزا نہ دو، لیکن عورتوں کو مجموعی طور پر سزا دینے کا رواج شروع سے اب تک رہا اور اب تک جاری ہے. باپ بھی کرتا ہے. ایک باپ کے اگر دو لڑکے ہیں، ایک لڑکا اور ایک بیٹی ہے، جب 7 سال کی عمر ہوتی ہے تو بیٹے سے کہتا ہے تم اسکول جاؤ، اور بیٹی سے کہتا ہے تم گھر میں رہو. حالانکہ دونوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں تو پڑھ رہے ہیں. ایک عمر کے ہر معاشرے کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ عورتیں اسی کی مستحق ہیں کہ ان کو روکو، ان کو تعلیم سے محروم کرو. یہ وہ چیز ہے جو دنیا ہمیشہ رہی ہے اور آج تک رائج ہے، مسلمانوں میں ہے، غیر مسلموں میں ہے. اس سے اگر استثناء کہیں ہے تو قرآن کریم میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو بھی بدل ڈالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے اس میں اتنی زیادہ انتہا پسندی تھی کہ بعض قبیلے شرم کے مارے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہ صورتحال تھی. ایسے معاشرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو وحی ملتی ہے تو آپ نے اصلاح کے جو قدم تھا وہ اٹھایا کہ آپ نے فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، دونوں کی ایک ہی روح ہے، دونوں کی جان ایک ہے، من نفس واحدہ. یہ آپ نے تعلیم دی. حالانکہ یہاں میں یورپ میں ہوں، یورپ کے اندر عیسائی مذہب کی تعلیم یہ رہی ہے کہ عورتوں کے اندر روح ہی نہیں ہے. عورتوں کی تحقیر یورپ میں بھی اسی طرح رہی ہے جیسے مسلمانوں میں ہے کہ عورتوں کے اندر روح ہے ہی نہیں.
قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ عورت اور مرد دونوں کی ایک ہی جان ہے، دونوں کا نفس ایک ہے، یہ فرمایا گیا، اور دونوں کا رب ایک ہے۔ آپ نے تعلیم کی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی ایک بیٹی آئی تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی بھی تھے۔ ان صحابی کی ایک بیٹی آئی تو انہوں نے اس بیٹی کو زمین پر بیٹھایا۔ جب بیٹا آیا اس کو گود میں لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلا سویت بینہما، تم نے دونوں کے اندر برابری کیوں نہیں کی؟ غیر شعوری طور پر یہ بات بیٹھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابری کرتے تھے۔ آپ جب نماز پڑھانے جاتے تھے تو کبھی کبھی اپنے کندھے پر حسن یا حسین کو لے کے جاتے اور نماز پڑھاتے رہتے، اور جب سجدے میں جاتے تو ان کو زمین پر رکھ دیتے، پھر اٹھتے تو پھر کندھے بڑھا لیتے، اور کبھی کبھی اپنی نواسی امامہ بنت زینب ان کو کندھے پہ لے آتے۔ تو چاہے نواس ہو یا نواسی، دونوں کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کرتے تھے۔ اس نے نا ہمیں میوٹ کر دیا۔ ہیں تو عاتقہ نے کہا کہ وہ میرے شوہر ہیں امیر المومنین، مجھے منع کیوں نہیں کرتے؟ منع کر دے میں نہیں جاؤں گی۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ پھر آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو ان کا جانا پسند نہیں ہے تو آپ منع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے منع کر دوں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، ان کے خطبے میں دخل اندازی کرتی تھی، خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں اعتراض کرتی تھی، مسجد میں نکلنے کے بعد ان کے ساتھ لگ جاتی تھی اور ان سے گفتگو کرتی تھی۔ اور حضرت عمر کی جس روز شہادت ہوئی ہے اس روز بھی ان کی بیوی عاتقہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ اور آج جو ہے بر صغیر میں بدنام کر دیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا ہے۔ سرے سے یہ بات ہے ہی نہیں، یہ بھی جھوٹی بات ہے، گڑھ لی گئی ہے۔ حضرت عمر پر الزام بہتان ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایتیں ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کیسے اپنی بیوی کو روکوں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ روکو۔ اور ایک بیوی کے بارے میں، عام عورتوں کے بارے میں کا یہ تھا ہی نہیں ہوتا، ان سے بات کرتی تھی، بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں عورتیں شریک ہوتی تھیں۔ غزوہ ارموک کے اندر حضرت عمر کے زمانے میں غزوہ ارموک ہوا ہے، اس میں 35 خواتین کے نام ملتے ہیں جو جنگ لڑ رہی تھی۔ اچھا آپ جنگ، میں ہوں، میں نہیں جنگ لڑ سکتا، جنگ لڑنے کے لیے تربیت ضروری ہے، اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب مدینے کے اندر عورتوں کی فوجی ٹریننگ کا رواج تھا، ورنہ وہ عورتیں کہاں جنگ کرتی؟ عورتوں کی فوجی ٹریننگ ہوتی تھی، وہ تربیت حاصل کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ٹریننگ تھی، بعد میں بھی تھی، اور جنگ شریک ہوتی تھی، اور آپ نے ان کی لڑائی کی تعریف کی ہے، بہادر کی تعریف کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، مردوں کو یکساں مواقع فراہم کیے۔ چنانچہ جب آپ کا انتقال وصال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جہاں وہ مرد موجود تھے جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں وہیں عورتیں بھی موجود تھیں، جہاں وہ مرد تھے جو حدیثیں پڑھاتے تھے وہاں وہ خواتین بھی تھیں، جہاں مرد تھے جو فتوے دیتے تھے وہاں عورتیں بھی فتویٰ دیتی تھی۔ میری جو کتاب ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ جو ہے تقریباً 10,000 نام ہیں مختلف درجات کے، وہ سب اکٹھا، اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کوشش ہے، میرے پاس مجھے مسلمانوں کی ساری زبانیں نہیں معلوم ہے، بلکہ عربی زبان کے بھی سارے مراجع میں نے استعمال نہیں کی ہے۔ کہ جب میں نے یہ کام کیا اس وقت میرے پاس اور بہت سے کام تھے، اور میں فل ٹائم میری ملازمت بھی تھی یہاں آکسفورڈ میں، تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ مواد اتنا زیادہ تھا، اور صحیح بات ہے کہ میں ختم کرنے والا نہیں تھا، میں جو چاہتا تھا کہ جتنی بھی معلومات ہوں اور اکٹھا ہو جائے، لیکن کام اتنا بڑھ گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ اسی زمانے میں قطر گیا تھا، تو ہمارے شیخ قرداوی، شیخ یوسف القرداوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دعوت پر گیا تھا، تو انہوں نے اپنی مسجد میں مجھ سے کہا کہ اس موضوع پر تقریر کرو، تو میں تقریر کی عربی میں، اور تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو باتیں تم بتا رہے ہو یہ تو مجھ کو نہیں معلوم تھی، جبکہ شیخ قرداوی جو ہے سب سے بڑے عالم تھے، ان کا کہنا کہ یہ باتیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ کتاب مکمل کروں، میں نے کہا بھی مکمل ہونے کا تو کوئی آثار ہی نہیں، کیونکہ معلومات تو ملتی ہی جا رہی ہیں۔ تو شیخ قرداوی نے کہا کہ میرا حکم یہ ہے
कि अब इस किताब को ही रोक दो वरना कभी ख़त्म नहीं होगी। और उसके बाद मेरा लेक्चर था कतर यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहाँ पर ये बात कही, शेख करदावी ने कहा है कि अब इस किताब को ही ख़त्म कर दो। तो एक साहब खड़े हुए प्रोफेसर, उन्होंने कहा ये भी मर्दों की साजिश है औरतों के खिलाफ, कुछ चाहते नहीं कि किताब बढ़े। तो बहरहाल लेकिन मेरे पास और भी मवाद है। उस किताब से वाकई अंदाजा हुआ कि औरतों यानी इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद बहरहाल फिर भी मुसलमान तारीख जो है और तारीखों से बेहतर रही है। औरतें इल्म हासिल करती थी, सफ़र करती थी, पढ़ाती थी, हर जगह जाती थी। अभी लोग सवाल करते हैं कि औरत मर्द जो है एक साथ एक क्लास में बैठ सकते हैं, जबकि मेरी किताब में तो सारे दस्तावेज मौजूद है, डॉक्यूमेंट सब के लिखे हुए कि वो एक ही क्लास में एक शख्स पढ़ा रहा है, सब मर्द औरत मौजूद, सबके नाम लिखे हुए हैं। मुसलमानों का एक तरीका ये रहा है कि जब भी क्लास होती थी तो आखिर में किताब ही पर लिख देते थे कौन कौन लोग शरीक रहे हैं। सारे नाम मौजूद हैं, आधे नाम मर्द के आधे औरतों के, सब मौजूद हैं, सारे मौजूद, रिकॉर्ड कोई मैंने बनाया नहीं है, सब मखतूतात है, किताबों में छपे हुए हैं, सारे नाम दुनिया में मौजूद हैं। और सही बात यह है कि मुसलमानों के अंदर कभी ये नहीं रहा है कि इज्तिमाआत में औरतों और मर्दों में कोई फासला लगा, कोई दूरी पैदा करे, कोई हिजाब बनाए, कोई दीवार बनाए। क्योंकि इस कुरान का तालीम यह है कि जब औरतें बाहर निकले तो जिल्बाब पहन ले। जिल्बाब के माने एक वसी चादर, खुली हुई चादर। तो फिर जब वो औरत जिल्बाब पहन लेगी तो वो पब्लिक स्पेस को इस्तेमाल करने की अहलियत, कहीं भी जा सकती है, क्लास में जा सकती है, मस्जिद में जा सकती है, बाजार जा सकती है, खरीदारी कर सकती है, बेच सकती है, जहाज़ों में जा सकती है, कारों बैठ सकती है। जिल्बाब के बगैर घर में रहे, जब वो घर से बाहर निकले जिल्बाब पहन ले, बस ये है। ये नहीं कि जिल्बाब के बाद भी वो पर्दा करे, फिर जिल्बाब किस लिए है? लोगों ने किया यह कि जिल्बाब किया, फिर उसके बाद फिर दीवारें बना दी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिल्बाब के बाद कोई दीवार नहीं बनाई। आप क्योंकि अगर मस्जिदों के अंदर दीवार बन जाए तो औरतों को पता ही नहीं चलेगा कि इमाम कर क्या रहा है। आपकी मस्जिद में औरतें खड़ी होती थी और मर्दों को देखती थी और नमाज पढ़ती थी। औरतों ने एक मरतबा शिकायत की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मर्दों के कपड़े छोटे होते हैं और जब मर्द सजदे में जाते हैं तो उनका जो पीछे का की सत्र है, पीछे की शर्मगाह है, वो नज़र आती है। औरतों शिकायत की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा है कि औरतें सजदे में रहें जब तक कि मर्द खड़े ना हो जाएँ। ये हल्के, ये नहीं आपने कहा कि भई कोई दीवार खड़ी कर दो, कोई पर्दा लगा दो, नहीं। आप क्योंकि आप ये नहीं चाहते थे कि मर्दों और औरतों के बीच में कोई चीज़ हायल हो। क्यों, आप पढ़ाते हैं, नमाज़ पढ़ती हैं औरतें, सीखें। एक सहाबी हैं नौजवान, वो कहते ही हैं कि मेरा कबीला मुसलमान नहीं हुआ तो मैं छोटा बच्चा था, लेकिन मुसलमान जब वहाँ से गुज़रते थे, तो मैं उनकी बातें सुन करके कुरान शरीफ याद कर लेता था, कुरान शरीफ की सूरतें याद कर लेता था। जब मेरा कबीला मुसलमान हो गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस कबीले में सबसे ज़्यादा कुरान कौन जानता है? लोगों ने कहा ये लड़का, तो फिर मुझको इमाम बना दिया गया। अब वो गरीब खानदान का लड़का था, इमाम बन गया, तो कह रहे जब मैं नमाज़ पढ़ाता था, सजदे में जाता, तो मेरे जो पीछे का हिस्सा वो खुल जाता। तो औरतों ने शिकायत की कि वारू अन्ना औरत इमामिकुम, अपने इमाम की जो सत्र है वो हमसे छुपाओ। ये औरतों ने शिकायत की। तो फिर मर्दों ने चंदा इकट्ठा किया और उसके लिए बेहतरीन कपड़ा बना दिया। बड़ा खुश हुए कि कहते हैं कि इस्लाम के बाद मुझे किसी चीज़ से इतनी खुशी नहीं हुई जितना इस नए कपड़े से हुई। ये नहीं किया कि कोई दीवार बना दी हो। तो ये बात हमें रखने की है कि क्लासरूम में सब लोग इकट्ठा होते थे, क्योंकि ये जिल्बाब के माने यही हैं। अगर जिल्बाब के बाद भी औरतें पर्दे में रहें तो जिल्बाब का फ़ायदा क्या है? वो तो जिल्बाब ना हो तब पर्दे में रहें, जो अपने आम कपड़े हैं। जिल्बाब है ही इसीलिए कि अब औरतें पब्लिक स्पेस पे यानी अवामी मकामात को इस्तेमाल कर सकती हैं, मस्जिदों में जा सकती हैं। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ईद के दिन औरतों को ईदगाह में आना चाहिए। औरतों ने कहा कि हम में से बहुत सी औरतों के पास जिल्बाब नहीं होता है, तो आपने कहा कि तुम उससे माँग लो जिसके पास ज़्यादा हो। ये नहीं कहा कि बैठी रहें, जिल्बाब माँग के जाओ। तो जिल्बाब जब आदमी ने पहन लिया, तो वो कहीं भी जा सकता है। इसके माने हरगिज़ ये नहीं है कि मुआशरे में खराबी नहीं होगी, नहीं होगी, उसकी इस्लाह करें, लेकिन उसकी सज़ा औरतों को ना मिलनी चाहिए। तो और ये सूरत-ए-हाल रही, इसका नतीजा ये हुआ कि वाक़ई औरतें पढ़ी-लिखी हुईं, फ़तवे देती थीं, इल्म को फैलाती थीं, बल्कि खुद हदीस की रिवायतों में बहुत सी हदीसें वो हैं जो तन्हा औरतों से मनक़ूल हैं। यानी आम तौर से जो हदीस की रिवायतें हैं, मर्दों औरतों दोनों से मनक़ूल हैं, लेकिन तकरीबन 1/4 इस्लाम की 1/4 तालीमात सिर्फ़ औरतों की हदीसों से पर मबनी हैं। इमाम अबू अब्दुल्लाह अल-हाकिम अन-नैसाबूरी बहुत बड़े इमाम हैं हदीस के, उनकी किताब अल-मुस्तदरक और बहुत सी किताबें हैं। वो कहते ये हैं कि 1/4 दीन के लिए हम औरतों की हदीसों पर हमारा इन्हिसार है। अगर वो हदीसें निकाल दी जाएँ,
تو اسلام ہی گر جائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے تاسیسی دور میں، عہد تاسیس میں عورتوں نے وہ کردار ادا کیا ہو جو اسلام میں کیا ہے۔ یعنی اسلام میں جو تعلیمات ہیں، بنیادی تعلیمات، وہ بھی عورتوں کی طرف سے آئی ہیں۔ خود قرآن شریف کی جو جمع ہے، ظاہر ہے کہ حفصہ کے پاس جو قرآن تھا اسی پر حضرت عثمان نے اپنا مصحف بنایا ہے۔ وہ دیکھیے ایک عورت پہ اعتماد کیا ہے۔ قرآن حدیث کی بے شمار روایتیں بخاری مسلم کی سب عورتوں سے آ رہی ہیں۔ بلکہ سب سے بات یہ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت قرآن شریف کے بعد سارے مسلمانوں کی اتفاق ہے کہ سب سے صحیح کتاب کیا ہے؟ بخاری شریف ہے۔ میں نے پوری تحقیق کی ہے اور میرا ارادہ انشاءاللہ اس پر ایک مستقل کتاب لکھنے کا، لیکن میری کتاب میں کافی مواد پہلے سے موجود ہے کہ بخاری شریف کی سب سے صحیح روایت، سب سے صحیح ایک خاتون کی ہے۔ یعنی بخاری کے اتنے نسخے دنیا موجود ہیں، سب سے صحیح نسخہ ایک عورت کا ہے، مردوں کا نہیں ہے، عورت کو۔ جبکہ مرد ابھی دنیا میں ہر جگہ شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں، کوئی عورت شیخ الحدیث نہیں ہے، جبکہ پہلے ہوتی تھی لیکن آج کل نہیں ہے۔ اور ابھی اگر آپ دیکھیں کہ حدیث شریف بخاری کا سب سے صحیح نسخہ کون سا ہے؟ عورتوں کا ہے۔ سب سے صحیح نسخہ دنیا کے اندر بخاری شریف کا ہے نسخہ کریمہ مروزیہ کا، کریمہ المروزیہ، جن کی پیدائش ہوئی تھی 363 سے 64 ہجری میں اور وفات ہوئی ہے سن 464، تقریباً 100 سال ان کی زندگی رہی ہے۔ دنیا میں سب سے صحیح نسخہ بخاری شریف کا ان کا ہے۔ بعد جتنے نسخے بنے ہیں سب کی بنیاد اسی پر رہی ہے۔ کسی سے پوچھ لیں، جا کے دیکھ لیں، دنیا میں بخاری شریف کا سب سے صحیح نسخہ کس کا ہے؟ کریمہ المروزیہ کا۔ بھائی دنیا کی جو شریف قومیں ہوتی ہیں وہ جو احسان کرتا ہے اس کے احسان مند ہوتی ہیں، شکریہ ادا کرتی ہیں۔ ہم عورتوں کے احسان مند ہونے کے بجائے ان پر تنقید کرتے ہیں۔ عورتوں کا بڑا احسان یہ ہے کہ سب سے صحیح نسخہ بخاری شریف کا انہوں نے قائم کیا ہے۔ اور کریمہ مروزیہ کا نسخہ صحیح کیوں تھا؟ ایک تو انہوں نے بہت ہی صحیح طریقے سے لکھا تھا، اور دوسرے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر آپ ان سے بخاری شریف پڑھنے جائیں تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ آپ جا کے بازار سے کوئی نسخہ خرید کر آپ پڑھ لیں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، بازار سے بخاری شریف خرید لی اور پڑھ لیں۔ ان کا حکم یہ تھا کہ آپ ان کا جو نسخہ ہے اسی سے کاپی کریں۔ چلیے آپ نے کاپی کر لیا، ہاتھ سے لکھ لیا، تب بھی نہیں پڑھتی، کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے مقابلہ کرو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم نے صحیح کاپی کی ہے، پھر اس کا مقابلہ کریں، تب جا کر کے وہ پڑھنے کی اجازت دیتی تھی۔ اسی لیے ان کا نسخہ جو ہے بہت ہی صحیح رہا۔ تو دنیا کے اندر بخاری شریف کا سب سے صحیح نسخہ کس کا ہے؟ ایک عورت کا ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر بخاری شریف کی سب سے اونچی سند عورتوں، سب سے اونچی سند، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے سن 256 ہجری میں، سن 256 ہجری میں، اور ابھی ہے 1444 ہجری، تقریباً 1200 سال ہو گئے ہیں امام بخاری کے انتقال کے۔ ابھی آپ جائیں انڈیا میں دیوبند ندوہ، یا آپ جائیں، آپ پاکستان کی ہیں تو اگر آپ کراچی میں جائیں، دارالعلوم کراچی اور بنوریا ٹاؤن اور پتہ نہ کہاں کا، پنجاب میں بہت سے مدرسے ہیں، ان سارے مدرسوں میں جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں بخاری کی سند دیں، بخاری کی سند۔ بخاری کی جو سند آپ کو ملے گی، آپ کے بیچ میں اور امام بخاری کے بیچ میں کم سے کم 20 22 23 24 واسطے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 20 22 23، اور یہ معقول ہے کیونکہ امام بخاری کا انتقال سن 256 میں ہوا ہے اور آج 1444 سے 1200 سال ہو گئے ہیں، تو 20 22 واسطے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک خاتون ہیں جنہوں نے سند اتنی اونچی کر دی ہے کہ میرے بیچ میں اور امام بخاری کے بیچ میں صرف 14 واسطے ہیں۔ کتنے واسطے ہیں؟ صرف 14۔ 1200 سال میں صرف دنیا کے اندر سب سے اونچی سند بخاری شریف کی وہ بھی ایک خاتون کی ہے۔ چنانچہ اگر میں آپ کو نام گناتا ہوں کہ میں نے بخاری شریف کی سند جو لی ہے کئی لوگوں سے لی اونچی، اس میں ایک ہے محمد ابن عبد الرزاق الخطیب، ایک نام گن لیے اور آپ کو 14 ملیں گے۔ محمد ابن عبد الرزاق الخطیب، ان کو اجازت ہے ابو النصر الخطیب سے، ابو النصر الخطیب، ابو النصر الخطیب کو اجازت ہے عبداللہ التلی الشامی سے، انہیں عبد الغنی النابلسی، عبد الغنی النابلسی بہت بڑے حنفی فقیہ تھے، عارف باللہ تھے، صوفی تھے، شیخ تھے، ان کی بڑی کتابیں ہیں، لوگ دنیا ان کو جانتی ہے، عبد الغنی النابلسی سے۔ عبد الغنی النابلسی کو اجازت ہے نجم الدین محمد الغزی سے، نجم الدین محمد الغزی سے، ان کو اجازت ہے اپنے والد بدر الدین محمد الغزی سے۔
ان کی روایت ہے ابو الفتح المزی الاسکندری سے. ابو الفتح کو اجازت حاصل ہے حدیث کی عائشہ بنت ابن عبد الہادی سے. یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے بخاری شریف کی روایت کو بہت اونچا کر دیا ہے, عائشہ بنت ابن عبد الہادی. اور عائشہ کو سند حاصل ہے ابو العباس احمد ابن ابی طالب الحجار سے. اور حجار کو اجازت حاصل ہے ابو عبداللہ الحسین ابن المبارک الزبیدی سے. اور زبیدی کو اجازت سند حاصل ہے ابو الوقت عبد الاول ابن عیسیٰ الحروی السجزی سے. اور سجزی کو اجازت حاصل ہے ابو الحسن الداودی سے, البوشنجی, ابو الحسن الداودی البوشنجی. اور ابو حسن داودی سجزی کو اجازت حاصل ہے سرخسی سے, ابو محمد السرخسی سے. اور سرخسی کو اجازت حاصل ہے محمد ابن یوسف ابن مطر الفیرابری سے. اور فیرابری کو بخاری سے. تو میرے بیچ بخاری کے بیچ میں کتنے واسطے بنے؟ 14 واسطے 1200 سال میں. دنیا کے اندر سب سے اونچی سند جو بخاری شریف کی ہے وہ ایک خاتون کے واسطے سے, وہ ہے عائشہ بنت ابن عبد الہادی. اور ان کا میں اور سناتا ہوں واقعہ. ان کا انتقال ہوا ہے سن 816 ہجری میں. 816 ہجری میں. یہ بڑی اونچی خاتون تھی. شام کے اندر ہے جامع بنو امیہ, بنو امیہ کی مسجد جو ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں بنی ہے. سب سے بڑی مسجد, بہت بڑی مسجد بنی تھی ولید عبد الملک کے زمانے میں, جامع بنو امیہ, آج تک وہ قائم ہے. اس جامع کے اندر ایک قبہ ہے, گنبد ہے, اس کا نام ہے قبۃ النصر. کیا نام ہے؟ قبۃ النصر. یہ گویا کہ مسجد کا وسطی حصہ ہے, بیچ کا حصہ ہے قبۃ النصر. شام میں روایت یہ رہی ہے کہ ملک شام کے اندر جو سب سے بڑا محدث ہوگا وہ اسی قبۃ النصر کے نیچے بیٹھ کر حدیث پڑھائے گا. وہ علامت ہے اس کے سب سے بڑے محدث ہونے کی, اور اس کو حکومت سے تنخواہ ملے گی, باقاعدہ پیسے ملتے رہتے ہیں. تو اس پر پوری تاریخ موجود ہے کہ قبۃ النصر کے نیچے کن کن لوگوں نے پڑھایا ہے. ان میں ایک نام آتا کس کا؟ عائشہ بنت ابن عبد الہادی. یعنی پورے شام کے اندر ان سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا. ان کا انتخاب تو انہیں تنخواہ ملتی تھی. وہ اسی قبۃ النصر کے نیچے بیٹھ کر پڑھاتی تھی. اور پڑھنے والے کون ہوتے تھے؟ اکثر مرد ہوتے تھے. اس زمانے کے 2 سب سے بڑے محدث ہیں, سب سے بڑے. ان سے بڑا کوئی محدث ہے نہیں, بلکہ ان کے بعد ایسا کوئی محدث پیدا ہی نہیں ہوا. دونوں محدث جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں. ایک ہے حافظ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے, اور دوسرے ہیں امام ابن ناصر الدین الدمشقی. دونوں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے, اور عالم اسلام میں ان دونوں کے بعد کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا. یہ دونوں شاگرد کس کے ہیں؟ عائشہ کی. تو ابن حجر نے لکھا یہ ہے کہ جب میں شام آیا اور میں نے عائشہ سے حدیث پڑھی تو میں نے ان سے حدیث کی 70 کتابیں پڑھی. کتنی پڑھی؟ 70 کتابیں. آج جو ہے دیوبند اور ندوے اور پتہ کہاں کہاں لوگ حدیث پڑھاتے ہیں, کوئی ایک کتاب پڑھا رہا, کوئی دو 4 5. اس خاتون سے ایک آدمی نے 70 کتابیں پڑھی ہیں. وہ اور پڑھاتی تھی. 70 کتابیں صرف ابن حجر نے پڑھی, ان کا نام دیا ہے کہ میں نے ان سے یہ 70 کتابیں حدیث کی یہ کتابیں پڑھی ہیں. اب آپ پوچھیے, جن خواتین نے 70 کتابیں پڑھائیں ان کی تاریخ کو ہم مٹا رہے ہیں, اور جو لوگ 1 2 کتاب پڑھاتے ہیں شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں. 70 کتابیں اور کس نے پڑھی ہے؟ کوئی معمولی آدمی نہیں پڑھنے والا ہے. ابن حجر عسقلانی, حافظ ابن حجر عسقلانی, جن کی کتاب فتح الباری ہے جو بخاری کی سب سے اونچی شرح ہے, اور جس کے بارے شوکانی نے کہا تھا لا ہجرت بعد الفتح. فتح الباری کے بعد اب آدمی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر بیٹھے بیٹھے سارا علم مل جائے گا. یہ آدمی کس سے پڑھ رہا ہے؟ عائشہ بنت ابن عبد الہادی سے حدیث کی 70 کتابیں. اور یہ 70 تو معمولی بات ہے. ایک اور محدثہ ہیں, ان کا نام ہے زینب المقدسیہ. زینب المقدسیہ, جن کا انتقال ہوا ہے سن 740 ہجری میں. زینب المقدسیہ سن 740 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کے بارے میں ان کے شاگرد, ان کے بڑے شاگرد ہیں, اس میں ایک ان کے شاگرد ہیں امام ذہبی. امام ذہبی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ زینب المقدسیہ نے حدیث کی جو کتابیں پڑھائی ہیں وہ اتنی ہے کہ ان کو ایک اونٹ پر لادا جا سکے, ایک اونٹ پر, پورے اونٹ پر وہ آ سکتی, اتنی کتابیں انہوں نے پڑھائی ہیں. تو مجھے شوق ہوا یہ جاننے کہ بھائی کون سی کتابیں ہیں, ان کے نام کیا ہیں. تو میں نے پھر گننا شروع کیا, پتہ لگانا مراجع میں, سورسز میں, کہ کون کون سی کتابیں زینب نے پڑھائی ہے.
جو کتابیں مجھے معلوم ہوئی ہیں تقریباً 400 ہیں. 400 کتابیں زینب نے تنہا پڑھائی ہیں، ایک خاتون نے. آپ کوئی مرد بتائیں جو اتنی کتاب پڑھائی ہو. زینب نے 400 کتابیں تنہا پڑھائی ہیں. اور ان کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کانت صبورتن، پڑھانے کے دوران بڑی صبر والی تھی. ان کے گھر میں مرد آ رہے ہیں، 100 لوگ آ رہے ہیں، سب کے استنجا ہوگا، پیشاب پیخانہ ہوگا، پانی ہوگا، لیکن کبھی انہوں نے بے صبری نہیں. بڑی مالدار خاتون تھی وہ. اور گرمیوں کے زمانے میں ان کا ایک گھر تھا، محل تھا شام کے شہر کے باہر، وہاں چلی جاتی تھی. طلبہ وہاں بھی چلے جاتے تھے. اور زینب نے حدیث پڑھائی ہے شام کے ہر مدرسے میں، ہر کالج میں، ہر مسجد میں، اور اپنے گھر میں بھی، اور پارک میں بھی، پارکوں میں پڑھائی. جہاں بھی ان کو موقع ملا حدیث انہوں نے پڑھائی ہے. یہ صورتحال تھی. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں خواتین نہیں آ سکتی. اب میری کتاب میں تو بے شمار مثالیں ہیں کہ عورتیں مسجدوں میں پڑھاتی ہی تھیں. سب سے بڑی مسجد کون سی ہے مقدس مسجد اسلام میں؟ مسجد حرام مکہ مکرمہ کی، دوسری مسجد نبوی، اور تیسرے بیت المقدس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. سفر جو ہے لوگ 3 مسجدوں میں کر سکتے ہیں، تو 3 مسجدیں سب سے اونچی مسجدیں یہی ہیں. مسجد حرام میں سب سے مقدس جگہ کون سی ہے؟ کعبہ ہے. کعبہ تو بند رہتا ہے، لیکن کعبہ سے لگا وہ کیا حتیم ہے. حتیم، جس کو حتیم کہتے ہیں. حتیم جو ہے یہ کعبہ کا حصہ ہے. عربوں کے پاس پیسہ تھا نہیں تو بنا نہیں سکے، تو حتیم میں آپ جا سکتے ہیں. کئی خواتین ہیں جو حدیث شریف پڑھاتی تھی حتیم میں، حتیم کے اندر سب سے مقدس جگہ میں. اور پڑھنے والے مرد ہوتے تھے، ان کے سب کے نام میں نے اپنی کتاب میں دی ہیں. اسی طرح سے مسجد نبوی میں ایک محدث ہیں، وہاں سے آئے مراکش سے، سبتہ سے. تو وہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں، ابن رشد السبتی، کہ میں مدینہ منورہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت حدیث کی سب سے اونچی خاتون فاطمہ البطائحیہ مدینہ منورہ موجود ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ بجائے شام جانے کو ان سے یہی ملاقات ہو جائے گی. تو میں معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں درس دے رہی ہیں، تو میں ان کے درس میں شریک ہوا، آیا. تو وہ کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر اطہر مبارک ہے اس کے پاس. اگر ہم کو وہاں حدیث پڑھانے کا موقع مل جائے تو ہم لوگ تو اپنا پوری کہانی لکھیں گے اور سب فخر کریں گے. وہ خاتون حدیث کہاں پڑھا رہی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے. اچھا، قبر میں بھی آپ کا ایک پیر کا حصہ ہے، ایک سر کا حصہ ہے. اگر ہمیں پیر پر بھی جگہ مل جائے تو بڑی اونچی بات ہے، قدم مبارک میں. وہ کہاں بیٹھتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس. قبر میں جو سر ہے وہاں اس کے پاس. اور جب تھک جاتی تھیں تو قبر کی دیوار سے ٹیک لگا لیتی تھیں. اور جو پڑھنے والے ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، قاضی ہیں، ججز ہیں، اگر عورتوں کا احترام ان کے دل میں نہ ہوتا تو وہاں کیسے پڑھاتی تھیں. اور کلاس ختم ہونے کے بعد جتنے حاضرین ہیں سب کے لیے اجازت اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیتی تھی کہ آج اس نے یہ حدیث مجھ سے پڑھی، یہ پڑھی، پورا لکھ کر دیتی تھی. کئی عورتیں ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں درس دیا ہے. اسی طرح مسجد بیت المقدس میں بے شمار خواتین درس دیا ہے. ایک خاتون شام سے آئیں، بیت المقدس میں ان کے درس کا انتظام کیا گیا. تو میں نے چونکہ لکھتے تھے نا کہ کون کون شریک ہوا، تو میں نے سارے نام جوڑے. تو ان کے درس میں شریک ہونے والے جو نام لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں 396 نام ہیں. کتنے؟ 396، 396 نیمز. اکثر مرد ہیں. اور جو لکھنے والا وہ آخر میں لکھتا ہے کہ اور بہت سے نام ہیں لیکن میں لکھ نہیں سکا. 396 کیا اعلان تھا، کیسے تھا؟ ایک خاتون کے درس میں 396 لوگ شریک ہو رہے ہیں. یہ صورتحال تھی. تو آپ لوگ جو ہیں پاکستان سے ہیں، اور پاکستان میں حنفی مذہب زیادہ رائج ہے. تو میں آپ کو ایک حنفی واقعہ سناتا ہوں، پھر اس کا ختم کرتے، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. حنفی لوگ زیادہ سختی کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے حنفی لوگ اتنے سختی نہیں کرتے تھے، آج کل کر رہے ہیں. کیونکہ حنفی لوگ کے جو مورخین وہ کہتے ہی ہیں کہ وسطی ایشیا میں جب کبھی فتویٰ نکلتا تھا گھر سے تو اس پر دستخط ہوتے تھے گھر کے مالک کے، اس کی بیوی کے، اس کی بیٹیوں کے، اس کی بہنوں کے، کئی عورتوں کے. کہتے ہیں ہمارے یہاں علاقے میں عورتوں کی تعلیم بڑی عام ہے، عورتیں مفتی ہوتی تھیں. تو اسی وسطی ایشیا میں سمرقند بڑی جگہ ہے، علم کا مرکز ہے. سمرقند کے ایک بڑے عالم تھے امام علاء الدین السمرقندی، حنفی عالم ہیں. امام علاء الدین السمرقندی 6ٹھی صدی ہجری کے، 550 کتنے میں انتقال ہوا ہے. اور حدیث کے حنفی فقہ کے بڑے معتمد آدمی. ان کی کتاب ہے تحفۃ الفقہاء. تحفۃ الفقہاء جو قدوری سے بہتر مانی جاتی ہے. قدوری سے زیادہ وسیع ہے اور واقعی بڑی قیمتی کتاب ہے. مدرسوں میں پتہ نہیں کہ لوگ پڑھاتے نہیں، پڑھانا اسی کو چاہیے. تحفۃ الفقہاء، اس میں بڑی قیمتی باتیں ہیں.
تو علاؤدین سمرقندی کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ بنت علاء الدین۔ علاؤدین سمرقندی نے اپنی بیٹی کو حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، فقہ پڑھائی، یہاں تک ان کی بیٹی نے ان کی کتاب تحفۃ الفقہا جو ہے زبان یاد کر لی۔ حالانکہ قرآن کا زبان یاد کرنا آسان ہے، فقہ کی کسی کتاب کو، موٹی کتاب کا زبان یاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے نہیں لگتا کسی اور نے یاد کیا ہو، لیکن بڑی عالمہ تھی، بڑی فقیہ تھی، وہ زبان یاد تھی۔ علاؤدین سمرقندی کے ایک شاگرد تھے کاسانی، پڑھنے آئے۔ کاسانی ان سے پوری فقہ پڑھی، اور کاسانی جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے اپنے استاد علاؤدین سمرقندی سے جو ہے رشتہ مانگا کہ میں آپ کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی۔ تو علاؤدین سمرقندی نے کہا نہیں، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ میری بیٹی آپ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، زیادہ بڑی عالمہ ہے، ابھی آپ محنت کریں۔ تو انہوں نے اصرار کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میری کتاب تحفۃ الفقہا ہے، اس پر آپ شرح لکھیں، اگر آپ کی شرح مجھے پسند آ گئی تو میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ تو کاسانی نے شرح لکھی جس کا نام ہے بدائع الصنائع۔ عام طور سے حنفی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حنفی مذہب کی سب سے اونچی کتاب کون سی ہے؟ بدائع الصنائع، سب سے اچھی کتاب۔ ہندوستان کے اندر تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، اور دیوبند کے لوگ ان کا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حنفی مذہب کی سب سے اچھی کتاب کیا ہے؟ بدائع الصنائع۔ انہوں نے کتاب پوری لکھ دی، استاد کو دکھایا، ان کو پسند آ گئی، تو اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی ان سے کر دی کاسانی سے۔ تو اسی لیے مورخین لکھتے ہیں کہ شرح تحفتہ وتزوج بنتہ، ان کی تحفۃ الفقہا کی شرح لکھی اور ان کی صاحبزادی شادی کر لی۔ یہ صورتحال ہو، جب وہ شادی جو ہو گئی تو حلب کے حاکم نے کاسانی کو بلایا پڑھانے کے لیے وہاں کے بڑے کالج میں۔ تو یہ گئے پڑھانے، تو ان کی بیوی بھی گئیں، فاطمہ عورتوں کو پڑھاتی تھیں اور بڑی مالدار تھی، تو اس تاریخ کا بڑا اہتمام کرتی تھی، بڑے بڑے علماء اس پر شریک ہوتے تھے، اور کاسانی مردوں کو پڑھاتے تھے۔ کاسانی پڑھا رہے تھے تو ان کے جو شاگرد ہیں ابن عدیم حلبی وغیرہ کہتے ہیں کہ کلاس کے دوران کبھی کبھی ہم لوگ سوال کرتے اور کاسانی کے پاس جواب نہ ہوتا، تو کاسانی کہتے انتظار کرو، اور پھر کاسانی غائب ہو جاتے اور تھوڑی دیر کے بعد جواب لے کر کے آتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، تو پھر بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس، اس سے پوچھتے ہیں اور پھر جواب بتاتے ہیں۔ تو جس آدمی نے حنفی مذہب کی سب سے اچھی کتاب لکھی، خود اس کی بیوی اس سے بڑی عالمہ تھی، اور آخر تک ان سے پوچھتے رہے، استفسار کرتے رہے۔ یہ پوری لمبی چوڑی تاریخ ہے ہمیشہ کی، اور صحیح بات ہے، حدیث کی سب سے بڑی اہم خاتون گزری ہیں آخری زمانے کی، امۃ اللہ الدہلویہ۔ ان کے والد تھے عبدالغنی الدہلوی، جو شیخ احمد سرہندی مجددی کے خاندان کے ہیں، اور عبدالغنی دہلوی شاگرد ہیں شاہ اسحاق دہلوی کے، اور شاہ اسحاق دہلوی شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی کے، اور وہ شاگرد اپنے والد ولی اللہ دہلوی کے۔ تو اس خاندان کی سب سے اونچی سند یہی ہے۔ تو امۃ اللہ دہلویہ، امۃ اللہ دہلویہ کے بڑے شیوخ ہیں، اور یہ ہیں، ان سے لوگ پڑھتے حدیث پڑھتے، مدینہ منورہ ان کا قیام تھا، تو میرے اساتذہ، مجھے ان کے شاگردوں سے یاد حاصل ہے، تو آخر زمانے کی ہیں۔ تو ان سے جو لوگ پڑھنے گئے تو وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ امۃ اللہ دہلویہ سے پڑھنے گئے تو حدیثیں پڑھی اور اسے یاد لی۔ حدیث میں ایک چیز ہوتی ہے مسلسلات۔ مسلسلات کے معنی یہ ہیں کہ کوئی خاص عمل یا قول جو شروع سے مسلسل چلا رہا ہے، جیسے ایک حدیث ہے مسلسل بالاولیہ، وہ ہر آدمی کہتا ہے میری پہلی حدیث ہے۔ بالکل ایک جیسے لگے، تو میں نے اپنے استاد سنی، انہوں نے اپنے استاد سے پہلی حدیث، ایک حدیث ہے ماشاءاللہ آنکھیں والی ہو نا بھائی ذرا بند کریں، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ تو ایک حدیث ہے المسلسل بالمحبہ، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے کہا تھا کہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر معاذ نے اپنے شاگرد سنابحی سے کہا مجھے تم سے محبت ہے، انہوں نے اپنے شاگرد تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ تک بات پہنچے، ہمارے استاد نے ہم سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کو کہتا ہے المسلسل بالمحبہ۔ اسی طرح ایک حدیث ہے المسلسل بقبض اللحیہ، داڑھی پکڑ کر روایت بیان کرنے کی حدیث، کہ داڑھی پکڑ کر حدیث بیان کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بعد لوگوں نے کیا، یہ کیا داڑھی پکڑ کر۔ اچھا، عورتیں جو ہیں داڑھی ہوتی نہیں ان کے، تو عورتوں کے لیے حدیث ہے ہی نہیں، لیکن دیکھیے عورتوں کا شوق۔ تو یہ فادانی وغیرہ جو لوگ امۃ اللہ دہلویہ سے حدیث حاصل کرنے گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں مسلسلات کی اجازت دی، اور جب مسلسل بقبض اللحیہ آیا تو داڑھی تو ان کو ہے نہیں، داڑھی ایک جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے وہ حدیث پڑھی۔ تو یہ شوق محبت ہوتا۔ اچھا، اسی لیے محدثین کہتے یہ ہیں کہ عورتوں کا جو علم تھا وہ خالص تھا۔ حدیث میں بے شمار ہزاروں مرد ہیں جنہوں نے حدیث میں جھوٹ بولا، حدیثیں گڑھی ہیں۔ محدثین کا اتفاق، امام ذہبی وغیرہ کا، کہ کوئی ایک بھی خاتون ایسی نہیں ہے جس نے حدیث گڑھی ہو، ابھی تہمت یا اس پر حدیث گڑھنے کے الزام ایک بھی نہیں ہے۔ ہزاروں مرد ہیں جنہوں نے حدیثیں گڑھی ہیں، بڑے بڑے اس میں نام ہیں،
شاہد کنی حدیث کے حافظ ہیں، ان پر الزام ہے حدیث گڑھنے کا، بڑے بڑے علماء پر الزام ہے حدیث گڑھنے کا، بڑے بڑے صوفیہ پر، مشائخ پر حدیث گڑھنے کا الزام ہے. ایک بھی خاتون پوری تاریخ میں نہیں ہے جس نے حدیث گڑھی ہو. اس لیے کہ ہر عورتیں اس لیے پڑھتی ہی نہیں تھی کہ لوگ ان کو ان کا اس پر فخر ہو، مقابلہ ہو. وہ پڑھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین کی محبت میں، اس لیے انہوں نے کام کیا. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ تاریخ ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے جو ہے جو مجھے عنوان دیا تھا اس میں یہی تھا کہ بھئی آج کیا حال ہے اور آئندہ کیا سوچا جائے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ حضرات اس پر خوش نہ ہو جائیں صرف کہ چند کالجز بن گئے اور عورتوں کو کچھ سیٹ مل گئی پارلیمنٹ میں. یہ وقتی دباؤ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے ابھی تک عورتوں کی کوئی حالت بدلی نہیں ہے. گھروں میں عورتوں کا وہی مقام ہے. میں کئی مرتبہ یہاں کہہ چکا انگلینڈ بھی کہ عورتوں کے ساتھ جو برتاؤ مسلمان گھروں میں ہوتا ہے، اگر وہ برتاؤ مردوں کے ساتھ 1 مہینے کے لیے ہو، سارے مرد پاگل ہو جائیں گے. جو صورتحال ہے، عورتوں کی عزت ہی ابھی تک نہیں قائم ہوئی ہے. بنیادی بات یہ بتانے کی کہ لوگ عورتوں کی عزت کو عزت دیں. اور کوئی بھیک نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے دیا ہے، جو پیغمبر نے سکھایا، جو فطری ہے. فطرت کہتی ہے کہ عورت مرد ایک ہیں، عقل کہتی ہے کہ دونوں ایک ہی طرح کے انسان ہیں. تو پھر ان میں تمیز کیوں، تفریق کیوں ہے؟ تو اس سے پہلے کہ آپ لوگ اس پر کریں کہ 2-4 پارلیمنٹ میں بجائے یا پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ عورت تھی، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس سے کوئی مقام بدلنے والا نہیں ہے. بنیادی طور پر فکر درست کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ عورتوں کی بھی عزت ہے، عورتوں کا مقام سمجھیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مرد عورتوں سے واقف ہی نہیں ہے. یہ ناواقفیت جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، میں نے ایک مرتبہ کسی نے میرے پاس ویڈیو بھیجا تھا پاکستان کے بڑے بڑے علماء کا تھا، آپ کے ملک کے، پاکستان بڑے علماء جو جبہ قبہ پہنے ہوئے، وہ پورا تصویر موجود ہے. جبہ قبہ امامہ اور سب مشہور لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ان کو. ان کے پورے سارے علماء، یہ کھانے موجود تھے، یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، دوپہر کا کھانا تھا. بہترین کھانا کھانے کے بعد تب تفریح ہوتی ہے. تو ایک آدمی نے پھر ایک نظم سنائی، جو نظم جو ہے عورتوں کے بارے میں تھی. سارے جملہ عورتوں کی توہین تھا اور سارے علماء پگڑی والے سب اس پر ہنس رہے تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ علماء عورتوں کی تحقیر پر ہنستے ہیں تو آپ ان سے توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی اصلاح کریں گے؟ میں اور علماء خلاف نہیں ہوں، میرا بھی تعلق انہیں سے ہے. میں خلاف ہوں اس نصاب تعلیم کے جس نے یہ حالت یہاں تک پہنچائی ہے. اگر یہ لوگ قرآن شریف پر غور کرتے، حدیثوں پر غور کرتے اور جو تعلیمات قرآن و حدیث کی ہیں انہیں نافذ کرتے، یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے کلچر کو نافذ کیا ہے. جو ملک کا کلچر ہے، جو روایتیں چلی ہیں، ان روایتوں کو نافذ کیا ہے. جو فقہی جزیات ہیں بعد کے متاخرین کی، ان کو نافذ کیا ہے. اللہ اور اس کے پیغمبر نے جو کہا اس کو چھوڑ دیا ہے. پیغمبر صاف صاف کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. کہتے نہیں ہم روکیں گے. یہ صورتحال ہو گئی. حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اپنے لڑکوں کو سکھا رہے تھے کہ اپنی بیویوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. ان کے لڑکے بلال ہیں، بلال نے کہا نہیں میں روکوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنا رہا ہوں، تم کہتے ہو میں روکوں گا. اور پھر بڑی گالی دی. سالم کہتے ہیں کہ میرے بعد عبداللہ بن عمر کبھی کسی کو اتنی گالی نہیں دی جتنا میرے بھائی بلال کو دی. اور کہا کہ تم سے میں زندگی بھر بات نہیں کروں گا. وہ پھر اس سے زندگی بھر بات نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ میں روکوں گا. آج سارے علماء کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو جانے سے روکیں گے. مطلب سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. تکبر کی انتہا ہے. حضرت عمر کی جرات نہیں ہوئی. حضرت عمر نے کہا، لیکن یہ تکبر کی انتہا کہ پیغمبر کہتا کہ نہ روکو اور ہم کہتے کہ ہم روکیں گے. جب تک یہ بنیاد صحیح نہیں ہوگی، عورتوں کی تعلیم وغیرہ جو کچھ ہوگا یہ صرف اوپر سے دکھاوا ہوگا، اندر سے کوئی مقام ہے ہی نہیں. ضرورت یہ ہے کہ ذہنوں کو صاف کیا جائے، نصاب تعلیم بدلا جائے، نصاب کے اندر قرآن اور حدیث کی اہمیت کو اجاگر کی جائے اور یہ وعدہ کیا جائے کہ عورتیں اور مرد دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، دونوں سے قیامت پہ ایک ہی حساب ہوگا، دونوں کی نمازوں کا وہی ایک ہی ثواب ہے، دونوں کے گناہ کا ایک ہی گناہ ہے. یہ باتیں ذہنوں بیٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ اصلاح جو ہوگی وقتی ہوگی اور جب یہ حالات بدل جائیں گے پھر وہی بات شروع ہو جائے گی جب بھی ہوگا. تو بہر میں اپنی بات کہیں ختم کرتا ہوں. اگر آپ حضرت پاس کوئی سوال ہو تو پیش کریں. ہم بہت مشکور ہیں ڈاکٹر ندوی صاحب کے کہ آپ نے ایک وقی گفتگو کی ہمارے سامنے، اور اس گفتگو کا آغاز ہی ہم نے اپنے سرکل میں جس ڈسکشن سے کیا تھا، میرا خیال ہے کافی اشکالات واضح بھی ہوئے ہیں. لیکن اب ہم کچھ وقت کے لیے سوال جواب لے لیتے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس 10 سے 15 منٹ ہی باقی رہ گئے. لیکن آپ شرکاء میں سے جو بھی سوال کرنا چاہیں اپنا ہاتھ
کھڑا کریں تو ان کا مائک انمیوٹ کر دیں گے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اچھا یہ عائشہ سوال کرنا چاہ رہی. جی وہ سوال کریں جی. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میں جی ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. جی ذرا زور سے آواز نکالیں, زور سے بولیں. آواز ہاں جی فرمائیں. سوال کروں جی بھائی کرو. جی مجھے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مردوں نے اپنی رسپانسبلٹی سوسائٹی میں جو ان کی پرفارم کرنے کی تھی اس سے بچنے کے لیے اپنا جو گلٹ تھا اس کے لیے انہوں نے خواتین کے اوپر بہت سارے سوسائٹی کے جو مسائل ہیں جن کو وہ حل نہیں کر سکے ان کا تاکہ ان کے اوپر الزام نہ آئے مردوں کے اوپر, تو انہوں نے اس کا الزام خواتین کے اوپر اس طرح ڈال دیا کہ یہ ایک کمزور ہے, تو زیادہ سوسائٹی میں جو مسئلے ہیں معاشرے میں وہ ان کی وجہ سے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے خواتین کو ایک یوز کیا اس کا اپنا سارا مدعا ان پر ڈالنے کے لیے فساد کا, اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے خواتین کو اس برابر حصے پہ سوسائٹی میں رسپانسبلٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا. تو کیا یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس طرح ہے, تو کیا یہ ہے اس طرح بات؟ آپ کی بات جو ہے کس حد تک صحیح. اصل میں ہے کیا چکر کہ طریقہ ہمیشہ دنیا میں یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی خرابی پیدا ہو ایک طریقہ یہ کہ اصلاح نہ کریں, جیسا آپ نے کہا نا کہ الزام لگا دیں. دیکھیے اگر میں ابھی جا رہا ہوں, طریقہ دنیا میں ہے ابھی میں جا رہا ہوں, اگر سامنے پہاڑ ہے تو میں راستہ دوسرا بنا دوں گا, سامنے ندی ہے اور میرے پاس کشتی نہیں ہے تو میں کسی اور راستے سے جاؤں گا. اگر سامنے عورت آ رہی ہے اور میری خواہش ابھر رہی ہے تو طریقہ یہ ہے, قرآن نے کہا کہ اپنی نگاہ نیچی کر لو. ایسی طرح عورتوں کو کہا گیا ہے کہ جو عورت جا رہی ہے مرد کوئی سامنے آ رہا نگاہ نیچی کر لیں, نگاہ کنٹرول کریں. اصلاح کا طریقہ یہ ہے. لیکن مردوں نے کہا نہیں کہ عورتوں کو دیکھ کر کے ہماری خواہش بڑھتی ہے لہذا عورتوں کو گھر میں بند کر دو. یہ دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ کوئی نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں سامنے پہاڑ ہو تو میں کہوں گا میں تو یہی کھڑا رہوں گا, پہاڑ ہٹ جائے. پہاڑ نہیں ہٹے گا میں چلوں گا ہی نہیں. بھئی یہ طریقہ نہیں. اگر پہاڑ سامنے تو ہٹ جاؤ, کنارے سے جاؤ. اگر عورت سامنے آ رہی نگاہ نیچی کر لو. یہ قرآن یہ بتایا ہے. لیکن نہیں, ہم عورتوں کو آنے نہیں دیں گے. تو یہ آپ اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ طریقہ یہ تھا اپنی اصلاح کرتے, اپنے خواہش کنٹرول کرتے, تقوی اختیار کرتے, نگاہ کو نیچی کرتے. طریقہ یہی ہے جو قرآن نے بتایا. قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے کہ اگر عورت سامنے آ رہی ہو تو عورت کو ہٹا دو, بلکہ کہا تم نگاہ نیچی کرو. جو کام مردوں کے کرنے کا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں, عورتوں پر سارا الزام لگا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مدین گئے, اتنے سارے مرد تھے, سب سے ہٹ کر کے 2 عورتوں سے بات کی. دیکھیے, اور پھر جب وہ عورتیں اپنے گھر گئی, اپنے والد سے بیان کیا تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لاؤ. آج ہم میں سے کوئی یہ نہیں کرے گا کہ اپنی کسی بیٹی کو, نوجوان بیٹی کو کسی اجنبی مرد کو بلانے کے لیے بھیجے, جبکہ قرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے جو تربیت کی تھی وہ عورتوں کی عقلیں بلند کی تھی, ان کو سکھایا تھا. جب علم آتا ہے, عقل آتی ہے, تو انسان خود اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرتا ہے. ہم نے کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں لے لی ہیں, اب عورتوں کو جو ہے ڈھکیل کر کے کہیں پھینک دیا ہے اور سارا الزام ان پر لگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بڑی حد تک جو الزام بازی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے جو ہماری ذمہ داری تھی کہ عورتوں کو یکساں مقام دیتے, ان کی تعلیم پر توجہ دیتے, ان کی تربیت کرتے, اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اور ہر خرابی کی بھائی امام غزالی جیسا آدمی, اتنا بڑا فقیہ فلسفی, وہ کہہ رہا ہے کہ الغرض معاشرے کے اندر جو خرابی ہے, جو شر و فساد ہے, وہ سب عورتوں سے آ رہا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. چلیے کوئی اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. سب سے پہلے تو استاد جزاک اللہ خیرا, آپ نے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا سوال جو ہے وہ مرد و عورت کے تعلق کے حوالے سے تھا, جو آپ نے 3 نقاط سے بیان کیا تھا. اس میں آپ نے دوسرے نقطے میں جو کہا تھا کہ مرد اور عورت مکمل ہیں, دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں, تو اس کے بارے میں جو میں نے اس کے بارے میں جو شرح پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ ظاہر جھاڑو پوچھے کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے تو نہیں, لیکن عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں حضانت کی, حمل کی, پرورش کی, اور مرد کے اوپر جو معاش کی ذمہ داریاں ہیں, اس کے حوالے سے دونوں اپنے کچھ دائرہ کار ہیں جس کی بنیاد پر ان کو مکمل کہا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست نہیں ہوگی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں, کچھ ذمہ داریاں عورت اٹھاتی ہے, کچھ مرد اٹھاتے ہیں, تعلیم کے حوالے سے تو ظاہر دونوں یکساں ہیں.
پھر دوسرا جو آپ نے تیسرا کہ عورتوں کو گھر میں رکھنے کے حوالے سے، تو اس میں مرد تھوڑا سا فرق تو آپ اس کے بارے میں بیان فرمائیں کہ جس طرح قرآن میں آتا ہے وقرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں رہو، ظاہر ہے اس کو ہم لوگ بہت لمٹس میں تو نہیں رکھتے، لیکن مردوں کے لیے تو بہرحال اس کوئی حکم نہیں، عورتوں کے لیے پھر بھی ایسا حکم تو قرآن میں موجود ہے، تو اس کے حوالے سے ذرا آپ مزید وضاحت فرماتے ہیں، جزاک بھائی یہ بڑا اہم سوال ہے، اصل میں بھول بھی گیا، پوری بات میں نے کہی نہیں۔ اصل میں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ تھا فرد کی، عورت فرد کی حیثیت سے اور مرد ایک فرد کی حیثیت سے دونوں مکمل ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں کہا گیا کہ مرد ناقص پیدا ہوا یا عورت ناقص پیدا، دونوں مکمل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ پھر ان دونوں کو ملا کر کے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ گھر ہے، خاندان ہے۔ تیسری چیز جو وجود میں آتی ہے اس میں کے دونوں حصے ہیں۔ تو جب دو جیسے ہوتا ہے نا کوئی اینٹ وغیرہ، ہر اینٹ مکمل ہوتی ہے، لیکن جب اینٹ گھر میں لگتی ہے تو اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو ایسی عورت اور مرد جب ایک تیسری چیز وجود میں لاتے ہیں اس میں وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے، اس کو میں سمجھاؤں گا، لیکن عقل میں، سوچنے میں، فردی ذمہ داریوں میں، تعلیم میں، انسانیت میں، خدا کی بندگی میں، ان سب چیزوں میں دونوں جو ہے خود مختار ہیں، آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی مکمل نہیں ہے۔ ایک مرد جب نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا عورتوں کو ملتا ہے۔ کہاں پر ان دونوں کو ایک دوسرے کو تعاون کرنا ہے؟ وہ تعاون جو ہے جب وہ ملتے، تو اس کو اصل قرآن یہ نہیں کہا مکمل ہے، قرآنی الفاظ ہے تعاونوا، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ورنہ وہاں پر بھی بھائی مرد بھی آج کل جو ہے نیپیاں بدل دیتے ہیں، بچوں کو کر سکتے ہیں، جتنے کام عورتیں کرتی بچوں کے لیے مرد بھی کر سکتے ہیں، اور عورتیں بھی سارے کام کر سکتے ہیں کھانے کمانے کے جو مرد کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں وہ کر نہیں سکتے، لیکن یہ کہ تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یہ اصل میں قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی۔ اچھا، اس میں جو ہے جو باتیں بڑھا دی گئی ہیں اس کی مطلب اس کی ترقی کرتے، جو آپ نے بھی فرمایا نا قرن فی بیوتکن، اور آپ کے دھیان یہ بیٹھا کرنا فی بیوتکن معنی ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں۔ کبھی آپ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ اگر اس عورت کی آیت کے معنی یہ ہوتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں باہر کیوں جاتی تھی؟ مسلمان خواتین باہر گھر سے کیوں نکلتی تھی؟ بازار میں کیوں جاتی تھی؟ بیچتی کیوں تھی؟ خریدتی کیوں تھی؟ جنگوں میں شریک کیوں ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جو ہے ایک جنگ کی قیادت کی، یہ کیوں ہوتا تھا؟ اگر گھر بیٹھنے کا حکم ہے تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کبھی آپ کے دن سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس آیت کے معنی یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ عورتیں گھر میں جب رہیں اور مرد ان سے کوئی چیز مانگنے آئیں، اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، حجاب کا حکم مردوں کو ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنے عام کپڑوں میں ہوں گی، ظاہر ہے کہ اگر مرد چلے جائیں گے تو ان کو نگاہ پڑ جائے گی، تو مردوں کو حکم ہے کہ حجاب یعنی گھر کے دروازے یا پردے کے پیچھے سے عورتوں سے بات کرو۔ جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تب عورتوں کو حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابی، جلباب پہن لے۔ گھر کے اندر عورتیں ہیں تو مرد حجاب کریں، اس کو سمجھ لاچی آپ لوگ قرآن میں جا کے غور کریں، حجاب کا حکم مردوں کے لیے ہے۔ جب عورتیں گھروں کے اندر ہوں گی تو مرد حجاب کریں، جب عورتیں گھر سے باہر جائیں گی تو جلباب پہن لیں گی۔ اور پھر کہا گیا قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، گھروں میں ٹھہری رہو، اور جاہلیت اولا میں جس طرح عورتیں بن سوار کر کے باہر اپنے دکھا نکلتی تھی وہ نہ کرو۔ آپ یہ سوچیں اگر خدا کا حکم یہ ہے کہ گھر میں رہو تو دوسرا حکم تو بیکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اس طرح سے بن سوار کر نہ نکلو جیسے عورتیں پہلے نکلا کرتی تھی۔ اس کا مطلب اگر بن سوار کر کے دکھانے کی ارادہ ہو تو نکل سکتی ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ گھر میں ٹھہرو؟ ایک طرف کہا گھر میں ٹھہرو اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس طرح اپنے حسن کا مظاہرہ نہ کرو جیسے پہلے لوگ کہا کیا کرتے تھے۔ دونوں حکم کی مطابقت نہیں ہے، کیونکہ اگر عورتوں کو گھر میں رہنا ہے تو حسن کا مظاہرہ، خوبیوں کو دکھانا، نمائش کرنا، یہ تو بالکل بیکار بات ہے، جانا ہی نہیں ہے گھر باہر ہے۔ تو اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں، اصل میں کرنا کے معنی ٹھہرنا یہ کہاں ہے؟ آپ بتائیے، آپ لوگوں سے جو عربی جانتے ہیں ان سے میں سوال کروں گا کہ اس لفظ میں ٹھہرنے کے معنی کہاں سے آگے؟ ٹھہرنے کا جو لفظ عربی زبان میں ہے وہ قرہ یا قرو ہے، اس کا امر ہوگا یہ قررنا، وقررنا، دو راہ ہوگی، وقررنا، وہ ہی نہیں۔ یہ لفظ کیا ہے قرآن میں؟ قرنا، قرن عربی زبان میں آتا ہے واو قاف را سے، وقر یقرو، وقر یقرو، وقر یقرو کے معنی ہوتے ہیں کہ سنجیدگی سے رہنا، سنجیدگی اختیار کرنا، دکھاوا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب گھروں کے اندر رہیں
تو یہ اہتمام کریں کہ اگر مہمان آ گئے تو ان کے سامنے اس طرح سے نہ چلی جائے بے تکلفی، بلکہ اس کا خیال کرے. ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کا رواج تھا کہ مرد اور ایک ساتھ کھاتے تھے. امام مالک سے کسی خاتون نے سوال کیا کہ اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوں اور میرے پہلے والے شوہر آ جائیں تو کیا وہ شریک ہو سکتے ہیں؟ امام مالک نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ عورت مرد تو ہمیشہ ساتھ ساتھ کھاتے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ تو جو مرد بھی آ جاتا تھا اس کو بھی اسی پلیٹ میں شریک کر لیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو حضرت عمر بھی شریک ہو گئے. حضرت عمر کی انگلی جو ہے حضرت عائشہ کی انگلی سے لگ گئی. تو حضرت عمر کو لگا یہ کہ کہیں ایسا نہ کہ منافقین آئے وہ بھی کھائیں، ان کی بھی انگلی آپ کے ازواج سے لگا. تو وہ چاہتے تھے کسی طرح سے پردہ ایسا ہو جائے کہ آپ کے ازواج کو دیکھ نہ سکے، اسی لیے ازواج مطہرات کے لیے سخت پردے کو ہے. تو وہ کہا جائے کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر جب رہو اور باہر کے مرد آ جائیں تو بے تکلفی نہ کرو، تکلف سے رہو. گھروں کے اندر غیر مردوں کے سامنے تکلف سے روکا جا رہا ہے، جس کو یوں کہا گیا تھا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. کرنا جو ہے یہ امر، میں جو لوگ عربی جانتے ہیں میں ان سے پوچھوں گا، جب آپ وزن یا زن سے امر بنائیں گے تو زن ہوگا، زن زن زنا زنو زنی زنا زن. اگر آپ وثق یا ثق سے امر بنائیں گے، ثق ثقا ثقو ثقی ثقا ثقنا. ایسی وقر یا قر سے امر بنے گا، قر قرا قرو قری قرا قرنا. کرنا کے معنی ہے وقار کے ساتھ رہو، مطلب یہ کہ جب گھروں کے اندر رہو اور تو جب باہر کے لوگ آ جائیں تو بے تکلفی کا اظہار نہ کرو. گھر سے باہر نکلو تو جلباب پہن لو. یہ کہا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ عورتیں گھر کے اندر، اگر گھر کے اندر رہنا ہے تو دوسرا جو حکم ہے لا تبرجنا، یہ بالکل غیر معقول ہے. کیونکہ جب عورتوں کو گھر میں رہنا ہے تو یہ کہنا کہ عورتیں باہر نکل کے نمائش نہ کریں، اور پھر اس پر عمل کبھی نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں عورتیں باہر جاتی تھیں، بازاروں میں جاتی تھیں، جنگوں میں جاتی تھیں، سفر کرتی، تنہا سفر کرتی تھی، سب کرتی تھی. تو کرنا کے معنی تو ہوا ہی نہیں. کرنا پر تو کبھی عمل نہیں ہوا سوائے 14ویں ہماری صدی میں ہمارے ملک میں کہ انڈیا پاکستان کی عورتیں اس پر عمل کر رہی ہیں. صحابہ کرام تو کبھی عمل کیا نہیں اس پر. یہ مفہوم ہی غلط ہے، اس پر آپ غور کریں. وہ آیتیں مطابق ہی نہیں ہیں. اگر کرنا کے معنی گھر میں رکنے کے ہیں تو دوسرا جملہ بالکل بے فائدہ ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلے بات میں ٹائم زیادہ نہیں تو میں اب اس کو تشریح کرتا. چلیے کوئی ایک اور سوال کر لیں پھر ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا. استاد صاحب آپ نے زینت المقدسیہ بتایا ہے یا مقدسیہ؟ مقدسیہ، بیت المقدس کی مقدسیہ. یہ بڑا خاندان ہے مقادسہ کا. جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہے تو بڑے علماء کی بڑی جماعت وہاں سے ہجرت کر کے شام آ گئی تھی. تو وہاں پر شام میں قاسیون پہاڑی ہے، اس پر انہوں نے اپنا گھر بسایا جس کا نام تھا المہاجرون. انہی لوگوں نے وہاں پر بنایا تھا جامع مظفری، مدرسہ عمریہ. اسی خاندان کی خاتون زینب المقدسیہ. یہ سوال پوچھے نا. صاحب ایک سوال اور ہے کہ یہ لا ہجرت بعد الفتح حافظ ابن حجر اسقلانی کے بارے میں ہی کہا گیا ہے اور یہ کس نے کہا ہے؟ اچھا، اصل میں وہ ہے نا، حدیث یہ ہے کہ اسلام میں شروع میں ہجرت فرض تھی، تو مسلمان کہیں بھی ان پر فرض تھا کہ وہ مدینہ ہجرت کر جائیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح. مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے. اب لوگ جہاں اپنے اپنے گھروں پر ہیں، البتہ یہ کہ جہاد و نیت، نیت صحیح رکھیں، جہاد کریں. یہ آپ نے فرمایا. اسی جملے کو لے لیا حدیث کے امام شوکانی نے. شوکانی جو ہے محمد علی الشوکانی، وہاں محمد بن علی الشوکانی یمن کے تھے، زیدی تھے، لیکن بہرحال سنیوں کی اتنا بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں. ان کی کتاب مشہور نیل الاوطار، شوکانی کتاب ہے نیل الاوطار. انہوں نے ابن حجر اسقلانی کی کتاب فتح الباری کے بارے میں وہی حدیث نقل کر دی، لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. اسی طرح فتح الباری کے بعد اب گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب مبالغہ ہے. سفر، علم جو ہے سفر سے آتا ہے، نکلنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اس کے بعد جو علماء نے سفر کیے ہیں، آپ خواتین ہیں، آپ بھی اپنے ملک میں پڑھیں، اپنے گھر پڑھیں، باہر مواقع ملے وہاں پڑھیں، علم حاصل کریں. وہ ایک جملہ کہہ دے گا اس کی تعریف میں، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ سفر کرنا ہمیشہ اہم رہا ہے. سفر کرنے سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، نئے لوگوں سے ملتا ہے. ایک بڑی خرابی ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ ہوئی ہے کہ لوگ ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں
پھر اسی پر اسی کو وفادار زندگی بھر بنے رہتے ہیں، کہیں اور پڑھتے ہی نہیں۔ جب آدمی اور جگہوں سے پڑھے گا تب اس کو جا کر کے علم اس کو وسیع ہوتا۔ محدثین کہا کرتے تھے کہ جب تک تم اپنے استاد کو چھوڑ کر کے دوسرے اساتذہ سے نہیں پڑھو گے تم کو تمہارے استاد کی غلطیاں نہیں معلوم ہوگی۔ اگر صرف میں پڑھاؤں گا تو میری جتنی غلطیاں وہ بھی آپ علم سمجھیں گے، لیکن جب آپ میرے علاوہ اور لوگوں سے پڑھیں گے وہ تو موازنہ کر بھائی نہیں یہ بات تو اس طرح کہتے تھے، تو غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں یہ رواج ہو گیا کہ ایک ہی جگہ پڑھے رہو، یہ بہت بڑی غلطی، محدثین یہ نہیں کرتے تھے۔ ایک ایک محدث کے کئی سو شیوخ ہوتے تھے۔ ایک محدث مورخ ہیں ابن النجار، سن 600 ہجری کے آس پاس ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے تذکرے میں آتا ہے کہ ان کے شیوخ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ 1000 شیوخ میں سے 400 خواتین تھیں۔ کتنی؟ 400 خواتین، سوچ لیجئے اسلام کا یہ حال تھا۔ اور جب کہ عورتیں پردے میں رہتی کیا کہ تب بھی 400 خواتین ایک آدمی کو استاد ہیں، اس طرح اتنا اسم کا رواج تھا۔ امام بخاری کو استاد ہیں امام مسلم ابن ابراہیم الفراہیدی، انہوں نے 70 بصرہ کی 70 عورتوں سے روایتیں کی ہیں۔ تو یہ برتو جب نہیں علم حاصل ہوگا جتنی نئے اساتذہ ہوں گے اتنی ذہن کھلتا ہے۔ تو ہمارے پاکستان انڈیا میں ایک بڑی خرابی یہ ہے، ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عالم ہو گئے، حالانکہ عالم ہوئے ہی نہیں۔ اس کو عالم کہنا ہی غلط ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑا سیکھا، کسی اور مدرسے میں جائیے، اسکولوں میں جائیے، یونیورسٹیوں میں جائیے، سفر کی دنیا کا ذہن کو وسیع کیجیے۔ یہ کرتے نہیں، ایک ہی جگہ پڑھے تنگ نظری کو وراثت ملتی ہے، کلچر ملتا ہے، مسلک ملتا ہے، اور اسی کو تھوپنے کا نام دین رکھ دیا گیا ہے۔ تو وہ جو حدیث ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ کم عقل ہیں، دین میں بھی کم ہیں اور عقل میں کم ہیں، تو اس کا کیا؟ وہ حدیث اصل میں میں نے اس حدیث پر اتنی تشریح کی بار بار کی ہے، اور آپ پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ لوگ ایسا کریں 1-2 مہینے کے بعد ایک اور لیکچر کا اہتمام کریں جس میں اسی حدیث کو پڑھاؤں گا، تاکہ لیکن ابھی میں بتاؤں گا نا تو آدھی بات ہوگی، اور آدھی بات ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں آدھا علم ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ بات جب بھی بتائیے پوری بتائیے، تو آپ اس کے لیے ایک اور لیکچر کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ جی ہم تو بہت خوشی سے کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ چیٹ میں سوال آیا ہوا اس کا کچھ خلاصہ کر کے بتایا جا سکے، وقت تو پورا ہو گیا، مگر اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ چیٹ والے سوالات کیا پڑھیں، کیا ہے پڑھ کے بتائیں کیا لکھا تھا؟ یہ کہ یہ حقائق ہم عورتوں کے لیے تو بہت خوش کن ہیں، لیکن مردوں کے ذہنوں میں جو تصور راسخ ہو چکا ہے خصوصاً انڈو پاک کلچر میں، اسے ختم کرنے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جبکہ مرد نہ تو ایسی تحریریں پڑھتے ہیں اور نہ ایسے لیکچر سے مستفید ہوتے ہیں۔ یعنی وہ نیک نیتی سے اپنی سوچ کی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے، تو عورت ایک لمبی جدوجہد کے بعد بھی اپنا مقام پا سکے گی یا نہیں؟ یہ بات اصل بہت صحیح ہے۔ اصل میں اس کا طریقہ تعلیم ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں نے کیا 20-25 سال سے میں کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے کلاسیں چل رہی ہیں عالمات کی، مرد اور دونوں شریک ہوتے ہیں، تو وہی باتیں جو میں عورتوں سے کہتا ہوں یہ مردوں سے بھی کہتا ہوں، سب شریک ہوتے ہیں، پھر ان کا جو ذہن بنتا ہے وہ دوسرا بنتا ہے۔ یہ پورا نصاب تعلیم کا معاملہ ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ایسے لیکچر سب یہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے یہاں صرف خواتین ہیں، اس میں صحیح بات ہے مردوں کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ میں جب بھی کہیں لیکچر دیتا ہوں تو اس میں مرد اور دونوں ہوتے ہیں، دونوں سنتے ہیں، دونوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ اسے تعلیم حدیث کی تعلیم دورہ بخاری کی ہو رہی ہے، خالی مرد ہوتے ہیں، حالانکہ طریقہ ایک مرد اور میں جب یہاں بخاری پڑھاتا ہوں، وہ میری کلاس چل رہی تو اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے افتاء کا کورس شروع کیا مفتی بنانے کا، اس میں عورتیں بھی مرد بھی ہیں۔ تو ہمارے جو کورس ہوتے ہیں اس میں دونوں ہوتے ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں۔ اور ہماری جو خواتین ہیں یہ وہ ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، ذہین ہیں، اور لڑکے بھی وہی ہیں۔ تو یہ جب دونوں ذہین لوگ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو پھر دوسری سطح ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ نصاب تعلیم میں بدلا جائے اور تعلیم کا نظام بدلا جائے۔ مطلب یہ کہ کچھ کلاسیں ایسی ہوں جس میں مرد اور دونوں شریک ہوں، دونوں سنیں اور دونوں بحث کریں، مباحثہ کریں، تب جا کر یا پر کم سے کم لیکچر، جیسے یہ لیکچر آپ نے کیا ہے، آپ ایسی ایک لیکچر کا انتظام کریں۔ میں تو تیار ہوں، ایسا کریں جس میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، پڑھے لکھے لوگ، دونوں کو شریک کریں، گفتگو اور سوال۔ میں کبھی سوال سے گھبراتا نہیں ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں بھی سوال کریں، جواب کریں، اگر غلطی ہوگی ہم اصلاح کر لیں گے، اسی سے علم آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ اس کا اہتمام کریں تو اس سے ذہن سازی ہوگی۔ ذہن بنانا ضروری، جب چیز کوئی اوپر سے تھوپی جاتی ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی۔ ابھی جو عورتوں کی تعلیم کا رواج بڑھ رہا ہے وہ اوپر سے تھوپا جا رہا ہے، اندر سے کچھ بدلی نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اندر مردوں کے دلوں کے اندر عورتوں کے احترام بیٹھایا جائے، ابھی اس کا مرحلہ نہیں آیا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے آپ الگ سے کوئی انتظام کریں انشاءاللہ، تو میں کبھی اس سے گفتگو کروں گا۔ بہت شکریہ۔
ٹھیک جزاک اللہ خیر. جاویریہ نے لکھا ہے کہ ہم نے تو بلایا تھا مردوں کو لیکن ان میں سے میرا خیال ہے کسی نے بھی جوائن نہیں کیا اکا دکا کے علاوہ. تو بھائی بات یہی ہے نا کہ لیکن وہ ہم اصل میں قرآن تھنک میرا خیال ہے سب کے لیے بہت نفع بخش ہوا ہوگا. اور خصوصیت سے ہماری جو ڈاکٹر صاحب کی تحریریں پڑھنے کے بعد ڈسکشنز ہوتی رہی اور چیٹ چلتی رہی, اس حوالے سے بھی کچھ اشکالات کے جواب سامنے آئے ہوں گے. اور سر آپ کی آفر کو ہم نوٹ رکھیں گے انشاءاللہ 2-3 مہینے بعد جب بھی وقت ملا. انشاءاللہ ضرور. تو ایسا کریں میں جب آپ بھی کے پاس وقت ہوا تو انشاءاللہ پھر سے ابھی میں اگست تک مشغول ہوں, تو ستمبر آ رہا اکتوبر, اس میں اگر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں تیار رہوں گا. کوئی لیکچر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جی 2-3 مہینے انشاءاللہ کے بعد. جی ہم اس کو ایک اچھے پیمانے پر بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح جی آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر انشاءاللہ اس بھائی کو جو یونیورسٹیوں اب ہم اس لوگ ہیں, نشست کا اختتام کرتے ہیں مدرسوں کے سب لوگ کے جو لوگ شکریہ کے ساتھ. مدرسوں کے علماء وغیرہ ہیں ان کو ہی بلائیں, سب کو, علماء کو, عالمات کو, سب کو بیٹھائیں. بہت سے عالمات ہیں ان کا ذہن بھی لوگوں نے خراب کر دیا ہے. عالمات کو بلائیں, علماء کو بلائیں, اور یونیورسٹی سب لوگ مل جل کے بیٹھیں گے نا تو ذہن کھلے گا انشاءاللہ. جی الحمدللہ سب نے بہت استفادہ کیا. ہمارے ساتھ کلیت اصول الدین شعبہ تفسیر کے, شعبہ حدیث کی اور فقہ کے لوگ بھی موجود تھیں, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر, سائیکیٹرسٹ اور مختلف خواتین موجود ہیں. تو انشاءاللہ سب استفادے کے لیے موجود رہیں گے مستقبل میں. انشاءاللہ جزاک اللہ بہت خیر. بہت شکریہ. انشاءاللہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.